توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ منصب ہے نبوت کا، نبوت کے بعد کا منصب ہے صحابیت کا، صحابیت کے بعد منصب ہے علوم نبوت کا۔ سب سے اعلیٰ منصب اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے نبوت کا منتخب فرمایا، دوسرا صحابیت کا اور تیسرا علوم نبوت کا۔ انسانوں میں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس کو اللہ نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ ان کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جس کو اللہ صحابیت کا منصب عطا فرمایا۔ ان کے بعد سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس کو اللہ علوم نبوت عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم کسی طرح کوئی انسان علم اور عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کے اعلیٰ ہونے کے لیے نبی کا علم دلیل نہیں ہوتا۔ نبی اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، صحابی اس لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ صحابی کا علم سب سے زیادہ ہے، نبی اس لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ نبی کی عبادت سب سے زیادہ کرتا ہے، صحابی اس لیے اعلیٰ ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ نبوت کا ایک منصب ہے، اس منصب کے لیے نہ کثرت علم کی ضرورت ہے نہ ہی کثرت عمل کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے انتخاب کی ضرورت ہے۔ صحابیت ایک منصب ہے جس کے لیے نہ کثرت علوم کی حاجت ہے نہ کثرت اعمال کی حاجت ہے، بلکہ اللہ کی انتخاب کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو انسان نبی بنتا ہے، اور اللہ کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو انسان صحابی بنتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سارے معصوم ہیں اور صحابہ کرام سارے معصوم ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے مگر اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ فرق سمجھیے، معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحابی گناہ تو صحابی سے ہو جاتا ہے مگر اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی رہنے نہیں دیتے۔ تو نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہوتا نہیں اور اس سے ہو جاتا ہے مگر باقی رہتا نہیں۔ اس کے بعد ہے علوم نبوت کا مسئلہ۔ میں نے اب صرف علماء کے حوالے سے باتیں کرنی ہے، جیسے اس دن کی چند باتیں آج بھی عرض کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا منصب نہ نبوت کا ہے نہ صحابیت کا ہے۔ ہمارا کون سا ہے؟ یہ ہمارا منصب ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنے اس منصب کی قدر کرو۔ تو اگر ایک مسجد کا متولی خود متولی بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو نمازی اس کو متولی مانتے ہیں؟ مدرسے کا محتم کہتا ہے کہ میں محتم نہیں ہوں، لوگ اس کو محتم مانتے ہیں۔ لوگ تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ اہتمام چھوڑے یا ہمارے کام کیا ہم اس کا اہتمام چھین لیں، اور خود ہی کہتے میں نہیں ہوں، کون اس کو مانتا ہے؟ اللہ نے جو منصب آپ کو دیا ہے اس منصب کی قدر کریں، اس منصب کی قدر کریں کہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ جس کو اللہ پاک کسی سے محبت فرماتے نہیں چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی معصوم ہے اور صحابی معمول ہے۔ جس طرح نبی علم اور عمل کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا، اسی طرح صحابی علم اور عمل کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنتا۔ یہ میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی ہے، یہ سارے ضمنی مسئلے، اصلی مسئلہ میں نے آخر میں اس کرنا ہے اب آپ کے اور اپنے حوالے سے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے بالا تر، جو صحابہ کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے اہل سنت والجماعت سے ہونا۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، بعض عقائد وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے، بعض وہ عقائد ہیں جن کا تعلق ضروریات اہل سنت والجماعت سے ہے۔ جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے وہ ایمان اور کفر کی بنیاد بنتے ہیں، اور جن کا تعلق ضروریات دین سے نہیں بلکہ ضروریات اہل سنت والجماعت سے ہیں وہ بدعت اور سنت کا مدار بنتے ہیں، کفر اور ایمان کا مدار نہیں بنتے۔ بعض عقائد وہ ہیں جس کے انکار کی بنیاد سے انسان کافر ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں جس کے انکار کی بنیاد سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، البتہ سنت والجماعت سے نکل جاتا ہے، صاحب بدعت میں رہتا ہے۔ جس طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تفرقت امتی الی 73 ملۃ کلھم فی النار الا واحدۃ قیل من هم یا رسول اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ مان علیہ و صحابی۔ یہ جو 73 فرقے ہیں یہ اصول کے فرقے نہیں ہیں، فروع کے ہیں۔ یہ 73 فرقے کفر اور ایمان کی بنیاد سے نہیں ہیں، یہ سنت اور بدعت کی بنیاد پہ ہیں۔ یہ 73 مسلمان اور کافروں کے سارے فرقے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے باہمی فرقے ہیں جو مسلمان تو ہوں گے مگر اہل سنت والجماعت سے خارج ہوں گے۔ آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھنا چاہیں تو معروف الحدیث مولانا منظور عثمانی رحمۃ اللہ کی دیکھیے۔ بہت ساری بعض باتیں آدمی سنتے پتہ نہیں کہاں پہ بات ہوگی، اس لیے میں نے حدیث کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے کیوں بالا تر ہے، یہ سمجھیں صحابہ تنقید سے کیوں بالا تر ہے۔ ایک اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے دلائل ہیں آیات احادیث اور اجماع سے۔ میں ایک اپنی بات کہتا ہوں جو آسان بھی ہے، عام فہم ہے، اور آپ اس کو اگر اسٹیج پر عوام کے سامنے گئے تو آپ کا گھنٹے اور 2 گھنٹے کا بڑا زبردست بیان ہے۔ شرط ہے کہ بیان کرنا آتا ہوں، یہ شرط ہے نا، بیان کرنا آتا ہوں، ورنہ تو 2 گھنٹے کا نہیں ہے، 2 منٹ بھی نہیں حاصل ہوں گے۔ دیکھیے دنیا میں کسی بھی شخص کے تنقید ہوتی ہے 2 بنیادوں پر، یا تنقید ہوگی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر، اور یا تنقید ہوگی عمل کی بنیاد پر۔ دنیا میں کسی بھی شخص کی آپ تنقید کریں گے تو تنقید کی صرف 2 وجہ ہے، کسی کوئی وجہ نہیں۔ یا تنقید کریں گے عقیدے کی بنیاد پر، اور یا تنقید کریں گے کردار اور عمل کی بنیاد پر، 2 ہی وجہ، کسی کی کوئی وجہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر الیاذ باللہ اگر کوئی شخص تنقید کرے گا، اگر عقیدے کی بنیاد پر تنقید کرے گا کہ صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ بات مان لی جائے تو صحابی رہتے ہی نہیں۔ عقیدے میں خلل مان لے تو صحابی رہتے ہی نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ماننا صحابی کے لیے ضروری ہے، صحابی بنے گے تب جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس لیے عقیدے کی بنیاد پر تو تنقید ہو نہیں سکتی۔ بات سمجھ لیں، عقیدے کی بنیاد پر صحابی پر تنقید، عقیدے کی بنیاد پر تنقید کریں گے صحابیت سے نکلے گا، اور صحابی کو آپ مان کر تنقید کر رہے ہیں نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تنقید کریں عمل کی بنیاد پر، صحابی کا منصب، صحابی کا شرف عمل کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، تنقید کا پہلا نہیں سمجھے۔ کوئی صحابہ سارے نماز پڑھتے تھے لیکن الیاذ باللہ کسی صحابی کے بارے میں ثابت ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تھا تو نماز نہ پڑھنے سے صحابیت سے نکل جاتا ہے۔ روزہ نہیں رکھتا تھا، روزہ نہ رکھنے سے صحابیت سے نکل جاتا ہے، نہیں نکلتا۔ صحابہ تنقید یا کریں گے عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر تنقید کریں گے صحابیت سے نکالنا پڑے گا۔ صحابی مان کر تنقید کریں گے تو عمل کی بنیاد پر ہوگی، اور ہم صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پر مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کا مرتبہ عمل کی بنیاد پر مانتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں سے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے امت کے سارے کتب، امت کے سارے ابدال، امت کے سارے غوث، امت کے سارے ولی، امت کے سارے حافظ، قاری، مجاہد اور شہید، یہ سارے ایک طرف ہو جائیں، اللہ کی قسم صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سکتے۔ عمل تو ان کے پاس جاتا ہے، عمل تو ان کے پاس جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جس جگہ سے گرفتار ہوئے وہاں پر امام صاحب نے 8000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ صحابہ میں سے کون ایسا ملے گا؟ کون ملے گا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس قابل قضات ہونے کے باوجود روزانہ ہر رات کو 200 رکعت نفل پڑھتے تھے، ایسے صحابہ بہت کم ملیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ غیر صحابی کمل عبادت میں صحابہ سے بڑھ جائے مگر کیفن صحابہ سے عبادت میں نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جو قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس میں کم مراد ہے، کیفیت مراد
جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے تھے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی تھی وہ کیفیت پیدا کرنا ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کیفیت کو ضروری قرار دیں تو اللہ کی قسم قیامت تک وہ کیفیت پیدا ہونا ناممکن ہے۔ کیفیت اس کیفیت کا پیدا ہونا، اور جو کیفیت نبی کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے وہ نبی کی صحبت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ بولے گا۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نہایت خوبصورت ہے، نوجوان تھے، جوانی میں سے ان کی عورت عاشق ہو گئی، عورتیں عاشق ہو جاتی ہیں، خوبصورت ہو گئی یا نہیں ہوتی، اور صورتوں پر ہو جاتی ہیں، وہ تو خوبصورت ہے، بس صورتوں میں بھی دل دے جاتی ہیں، وہ تو خوبصورت ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ پر ایک عورت فریفتہ ہو گئی، جوان تھے، بعد میں یہ قضاء حاجت کی عورت کو پتا چلا کہ اللہ وہ دوڑ کے پیچھے گئی۔ حضرت امام نسائی نبر اللہ واقع وہاں سے دوڑے اور عورت کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں خیال آیا اگر جوانی میں اس کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں توبہ کر لیتا تو اس کی خواہش بھی پوری ہو جاتی اور توبہ سے میرا گناہ بھی صاف ہو جاتا۔ یہ دل میں وسوسہ آیا تو حضرت امام نسائی نبر اللہ مرکزہ رونے لگے، روئے اس بات پر کہ یار تو کیسا عجیب انسان ہے، جب زنا کر سکتا تھا تو کیا نہیں ہے، اب کر نہیں سکتا تو زنا کے خیال ہی پلوک لاتا ہے۔ امام تھے نا، ہماری اور آپ کی طرح تھوڑی تھے، امام تھے۔ امام نسائی رونے لگے، روتے ہوئے امام نسائی سو گئے۔ خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب تو جوان تھا تو زمانہ میرے قریب تھا اور جب تو بوڑھا تھا تو مجھ سے زمانہ دور ہوا، یہ قرب زمانے کا اثر تھا، گناہ کی طاقت کے باوجود گناہ نہیں کیا، اور یہ بوڑھے زمانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ طاقت نہیں ہے اور گناہ نہ کرنے کی طرح سماج پیدا ہوتا نہیں چاہیے۔ یہ ہے قرب نبوت اور بوڑھے نبوت، بات سمجھتے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن لو انفق احدکم ذهبا مثل احد، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے صحابی کے مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہے نا، اب کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا اور کہاں مد، جو مد مطلق ہے نا، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ صحابی کے عمل کی کیفیت ہے، کم نہیں ہے، کمل مسئلہ اور ہے، کیفیت کا مسئلہ بولیے نا۔ اس سے میں ایک تھوڑی سی بات ضرور کہہ دوں، اگر 5,000 آدمی تکلیف نہ ہو تو بھی جائے تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے بابا؟ میں نے پہلے کہا تھا نا الحمدللہ میں متاثر نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات مسئلہ جہاد پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمارا جہاد صحابہ کی طرح نہیں، کہتے ہیں ہمارا جہاد صحابہ والا جہاد تم کرتے ہو گئے۔ یہ ناراض نہیں ہونا، میں اصولی طور پر ایک بحث آپ کرنے لگا ہوں۔ یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے اصول سے ناواقفیت تھی، اصولوں سے واقف ہوتے یہ اشکال کبھی بھی پیدا نہ ہوتا۔ ایک ہے جہاد کا صحابہ جیسا کیفن ہونا اور ایک ہے جہاد کا صحابہ جیسا کمل ہونا۔ ہمارا جہاد صحابہ جیسا کمل ہو سکتا ہے بلکہ ان سے بڑھ سکتا ہے، لیکن کیفن ہمارا جہاد صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے صحابہ میں سے بعض ایسے جنہیں جہاد کیا اور ایک بھی کافر قتل نہ کیا ہو، اور آج کے ایسا مجاہد اس نے 1000 کافر قتل کر دے، تو کمل اس کا جہاد بڑھا یا نہیں؟ بڑھ گیا نا، کمیت میں بڑھا ہے مگر کیفیت میں نہیں بڑھا۔ کیوں؟ انہوں نے یا جہاد کیے نبی کی صحبت میں، نبی کی معیت میں، اور یا انہوں نے جہاد کیے نبی کے فرمانے پر، اور جس قافلے کو نبی روانہ کرے اس قافلے کی کیفیت اور ہے، اور جس کو غیر نبی روانہ کرے اس کی کیفیت اور ہے۔ جو نماز پیغمبر کے پیچھے ہو وہ نماز اور ہے، اور جو غیر نبی کے پیچھے ہو وہ نماز ہے اور ہے۔ اللہ کی قسم جس طرح ہماری نمازیں کیفیت میں صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتی، ہمارے روزے کیفیت میں صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارے حج اور زکوٰۃ کیفیت میں صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ہمارا جہاد بھی کیفیت میں صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اشکال پیدا ہوا ہمیں اس اصول کی کم نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے نیتوں صحابہ جیسا تو ہمارا کوئی عمل بھی نہیں ہو سکتا، پھر سارے عمل چھوڑ دیں۔ یہ جہاد کے ساتھ نفرت کی دلیل ہے، یہ جہاد کے ساتھ نفرت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بے نماز ہو یا کوئی نماز پر لگے اور اس کی نماز اچھی نہ ہو، دنیا میں ایک شخص بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ بات کہہ دے اس کو کوئی مسجد سے باہر نکل رہا ہے کیوں اس کی نماز صحابہ جیسی نہیں ہے، کوئی نکالتا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی کریم آنے دو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، کہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ نماز بے نماز آیا تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جو صائم نہیں تھا وہ روزہ رکھا تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ
اگر کوئی انسان روزے رکھتا ہو اور ساتھ تاش کھیل کر روزے کو پاس کرتا ہو تو آپ کیا کہیں گے آئندہ روزہ نہ رکھا کرو کیونکہ تمہارا روزہ شرطوں میں پورا نہیں ہوتا تھا، کہہ دو گے؟ بولو نا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہو اور ننگے سر پڑھتا ہو، خلاف ادب پڑھتا ہو، آپ کیا کہو گے نماز نہ پڑھا کیونکہ تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کہہ دو؟ نہیں کہتے نا۔ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جائے اور داڑھی مونڈتا جائے، داڑھی مونڈتا واپس آئے، آپ کیا کہو گے بابا آئندہ حج پر نہ کرنا، تو نے آداب کے مطابق حج نہیں کیا، آداب کے مطابق حج نہیں ہے تو تم نے قبول کر لیا، آداب کے مطابق زکات نہیں ہے قبول کر لی، آداب کے ساتھ زکات نہیں ہے قبول کی، آداب کے ساتھ نماز نہیں ہے قبول کی، اور اگر مجاہد کے آداب میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو برداشت کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جب باقی کو تم نے برداشت کیا تو اس کو برداشت کرنا۔ میں پیر ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میری خانقاہ میں کوئی آئے اور چرس پیتا ہو اور آپ میں سے کوئی بزرگ آئے تو موڑنے تو باہر لگا دو چرسی ہے تم نے خانقاہ میں رکھا ہے، میں کہوں گا بار بار آیا ہے ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، میں نکالوں گا تو کہاں جا کے چرس چھوڑے گا، کہتا ہوں نا۔ اور اگر کوئی شخص جہاد میں آ جائے اور گناہ کرتا ہو، کہتا ہے یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ مجاہد ہے۔ بابا جو تم نے جملے خانقاہ میں آنے والے کے لیے استعمال کیے تھے، اس کے لیے تو کہتے تھے بھائی آیا ہے تو ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا، اس کے لیے تمہاری زبان سے جملہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تمہیں جہاد سے محبت نہیں، محبت ہوتی تم تعویلیں کر لیتے، محبت نہیں کہ اس لیے ہم نے تعویل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو ضمن بات ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بحمد اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر تو گھنٹہ 2 گھنٹے 4-5 گھنٹوں کی بات نہیں ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں جہاد کے مسئلے پر بحمد اللہ میرا شرح صدر ہے الحمدللہ۔ اس پر کسی کا ذوق ہو تو دیکھ لیں، کسی کتاب آپ کو مل جائے گی، ممکن ہے میری لکھی کی نظر ہے تو آپ دیکھ لیں۔ خیر میں عرض کروں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو صحابہ تنقید سے بالا تر تنقید کرو گے عقیدے کی بنیاد پر، یا تنقید کرو گے عقیدے کی بنیاد پر تنقید کرو گے صحابی نہیں رہے گا، عمل کی بنیاد پر تنقید کرو گے تو ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ اصول سمجھ گئے؟ اگلا مسئلہ میں نے عرض کیا علوم نبوت کا، یہ میرے اور آپ کے پاس منصب نبوت کا بھی نہیں ہے اور میرے اور آپ کے پاس منصب صحابیت کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس منصب ہے علوم نبوت کا۔ جس کے پاس نبی کا علم ہے وہ پیغمبر کا وارث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں 3 کام کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ اس سے باہر کوئی کام نہیں۔ میں جو باتیں کروں گا نا وہ حسر کے ساتھ کروں گا اور بڑی تحقیق ضرورت اور چیلنج کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بھاگنے دوڑنے والی باتیں نہیں ہوگی، ہمیں الحمدللہ اپنے اوپر پورا اعتماد ہے۔ یہ شعر ٹھیک ہے، اولئک آبائی فجسنی بمثلہم، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں شعر اور بڑا کرتا ہوں، لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقولها انا ذا۔ نہیں سمجھے؟ اس کا جی چاہتے ہمارے داموں کو توڑ دے، یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے۔ تواضع تب ہوتی جب میں بڑوں کے سامنے بکتا، میں بڑوں کے سامنے نہیں بک رہا، آپ تو طالب ہیں میرے جیسے ہیں، اپنے جیسوں کے سامنے تو ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے اتنی جلدی تکبر کے فتوے لگانے مناسب نہیں۔ اور آپ لگا بھی لیں گے تو لگا لیں گے تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے جس کا جی چاہے دل کھول کر لگائے۔ بہت سارے لوگ اللہ نے تکوین کائنات اس لیے پیدا کیے ہیں کہ دینی کام کرنے والوں میں جو عملی کوتاہیاں ہیں اور ان عملی کوتاہیوں سے ان کے نامہ اعمال گناہ لکھے جاتے ہیں، ان کی دوسری وجہ سے تکوین اور ان کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں۔ بعد اللہ نے اس لیے پیدا کری، تکوینی حکمت ہوتی ہے نا اللہ کی، اس لیے ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی اور قصور بھی ہو جائیں تو بہت سارے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں جو ہماری کوتاہیاں صاف کر کے راضی ہوتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جب آپ کام کریں گے نا، ایسے آپ کو بہت سارے ملیں گے، کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی نے کتنے کام کیے ہیں؟ نبی کے منصب میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، آپ نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، میں اس پر نہیں آتا، تعلیم ہے، تزکیہ ہے، تلاوت ہے، وہ باتیں الگ ہیں، میں خلاصہ عرض کروں پورے قرآن و سنت کا۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ نبی نے کتنے کام کیے ہیں؟ نمبر 1 اشاعت دین، دین کو امت کے سامنے پیش کیا، اور اگر اس دین سے اعتراض ہوئے تو نبی نے اس کا دفاع کیا ہے، اور نمبر 3 پیغمبر نے پھر اس دین کو نافذ کیا۔ تو حضور نے کتنے کام فرمائے؟ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3۔ اب ہر عالم کے ذمہ یہ 4 کام ہیں۔ عالم کے منصب میں 4 چیزیں شامل ہیں، دین کی اشاعت کرنا، دین کا دفاع کرنا اور دین کو نافذ کرنا۔ اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین ہوتا ہے 4 طریقوں سے۔ کتنے طریقوں سے؟ 4 سے۔ نمبر 1
تحریر، نمبر 2 تقریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد. اور یہ سب سے الگ ہے. یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضرورت اسلام میں جہاد سب سے اعلیٰ مرتبہ جہاد کا ہے. میں نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑوں کو ماننا چھوڑ دوں. اگر مجھے بخاری یاد نہیں ہے تو بخاری کے حافظ کا انکار کر دوں. اور میری کم علمی ہے نا، بخاری حفظ نہیں کر سکا. یہ تھوڑا جو حافظ ہے اس پر حملے کرنا شروع کر دوں. اپنی کوتاہیاں دوسروں کھاتے مت ڈالو، اور اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑے لوگوں پہ حملے مت کرو. میری بات سمجھتے ہیں؟ میں اشخاص کا دفاع نہیں کر رہا، یہ اصول ذہن میں رکھنا. میں اشخاص کا دفاع نہیں کر رہا، میں تنظیموں اور جماعتوں کا دفاع نہیں کر رہا، میں مسائل کا دفاع کر رہا ہوں. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے مسئلے کا دفاع کرنا، اور ایک ہے اس مسئلے پر عمل کرنے والوں کا دفاع کرنا. یہ دو باتیں الگ ہیں. یہ میں جو ساتھ ساتھ باتیں کرتا ہوں یہ دفع دخل مقدر ہے. یہ کیا ہے؟ دفع دخل مقدر تو سمجھتے ہیں نا. چلو کوئی مجھ جیسے بھی ہوگا میں ان کو بتا دیتا ہوں. دفع دخل مقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات عبارت پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور اس اشکال کا اگلی عبارت میں جواب دے دیا جاتا ہے اور اشکال کا ذکر کیے بغیر. آپ سمجھیے دفع دخل مقدر کا معنی کیا ہے؟ ایک عبارت میں اشکال پیدا ہوا، آئندہ آنے والی عبارت میں اس اشکال کو ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا. اسی کا دفع دخل. یہ جو فقیر تعریفیں کرتا ہے یہ فقیر کی نامی تعریفیں. میں مذاق نہیں کرتا، ممکن آپ کو مذاق کرتا ہے. میں الحمدللہ بہت سارے الفاظ کی تعریفیں کروں گا. آپ اچھے سے رکھو. انشاءاللہ قریب آئے گا. میں نے ایک رسالہ لکھا قائد اہل سنت والجماعت آئے گا. اب اس پر میں نے اکابر سے 10 سے شروع کی ہے. میں ایسے اپنی رائے خود نہیں پیش کرتا. میں نے اگر کتاب جہاد پہ لکھی ہے، جہاد فی اقرارات کا علمی جائزہ، میں نے اس پر تصدیقات لی ہے. حضرت مولانا کریم اللہ خان صاحب سے، مولانا شروع پوری سے، ابو بابا صاحب سے، مولانا فضل محمد صاحب سے، مولانا شیر علی شاہ صاحب سے، مولانا حمید اللہ خان صاحب سے میں نے اکابر کے سامنے کیوں پیش کی ہے. میں نے قائد اہل سنت رسالے پر 10 شروع کرائے ہیں. شیخ سفراز سے کرائے ہیں، رفیع شاہ حسینی سے کرائے ہیں، اور حضرت مولانا شیخ سار صاحب سے کرائے ہیں، اکابر سے کرائے ہیں. جب کام مکمل ہوگا اس میں دلائل آئیں گے، حوالہ جات لگیں گے، پھر انشاءاللہ وہ کتاب سے آئے گا. بات ٹھیک ہے. میری بات سمجھے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں بات کروں گا، آپ اس کو دیکھتے رہنا. مجھے کیا کہ یہ لغوی مانا ہے، یہ اصطلاحی مانا ہے. آپ تعریفیں پڑھتے رہتے ہیں اور الحمدللہ اگر میں اس پہ تعریف دوں نا، لغوی اور تعریف اصطلاحی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سننا شروع کریں. آپ اس عقائد کی جب عبارتیں پڑھیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی. میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں، ہر آدمی کا ذوق ہوتا ہے، ہر آدمی کا. میرا اپنا ذوق یہ ہے جو اللہ نے چیز آپ کو دی ہے امت کے سامنے بیان کر دو. کوئی اعتراض کرے گا وہ فائدہ اٹھا لے. کوئی معترض تو ہر دور میں رہتے ہیں نا. معترضوں بحث نہیں ہوتی. ممکن ہے بعض مخلصین وہ فائدہ حاصل کر لیں گے، جو معترض ہے وہ اعتراض کرتے رہیں گے. جو اعتراض کریں گے تو ہم کیا رہے ہیں، ہم نظری تو سما وقل تو بڑا کیسے مرا تو اللہ میں فقط سبنی ہم نظری تو سما وقل تو لایا نہیں کہتے تو پڑھا ہے نا. اسے نا یہ ہوتا رہتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ شہادت امیر کامل ہوگی ہوتا رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں باتیں بہت ساری اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مزاج کھل کر آئے. زندگی اور موت اللہ کے سامنے ہے، کیا معلوم کل ملے یا نہ ملے، کیا معلوم. اس لیے میں تمہیں چہرے پڑھتا ہوں، بہت سے چہرے پڑھ کر ایسی باتیں کرتا ہوں. بات کہتے ہیں کیسی بات کہتے ہیں. توحید-sunnah.com یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن چہرے سے پتہ چلتا ہے. وہ فرما رہے ہیں بعض باتوں کے اظہار کے لیے زبان نہیں چاہیے، انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے. کہنے دو بابا، کیا فرق پڑتا ہے. دفع دخل مقدر سمجھے، سمجھیے نا تعریف ہے. میں کس میں بات کر رہا تھا، ذہن میں کسی کے کیا میں نے دفع دخل مقدر کس میں بات کی. میں نے آپ سے کہا میں نے مسئلہ جہاد کا دفاع کیا ہے، عاملین جہاد کا دفاع نہیں کیا. یہ جملہ میں نے دفع دخل مقدر کے طور پر کہا. چلو دفع دخل مقدر پر تمہیں لطیفہ بناتا ہوں. ایک ممتن صاحب تھے، قرآن کریم کے امتحان لے رہے تھے مدرسے میں. طالب سے انہیں قرآن کھولا، سامنے آیت آ گئی. انہوں نے کہا بھی پڑھو. انہیں پڑھا فاتو حق سکم اللہ سے. تو ممتن نے اعتراض کیا. اس نے کہا بھی آپ کے فاتو حق سکم اللہ سے تم اللہ مانا اینا ہوتا ہے، جس کا مانا یہ ہے کہ عورت وقتی کی دوبر جائے ہے. اور حدیث میں کیا مانا تھا عمران کی دوبر حق لے سمجھنا. حضور یہ شاعر فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے. اس نے کہا حضرت آگے تو پڑھیں. طالب کیا کہتا ہے جی، کہتے ہیں وقدموا لانفسکم، یہ دفع دخل مقدر ہے. اللہ کو پتا تھا اشکال ہونے سے اللہ فرمایا کرنا گوئے.
اتنی پنجابی سمجھ جو ہے نا. اور طالب علم نے کہا اللہ کو پتا تھا اشکال پیدا ہوگا, اس لیے اللہ نے فرمایا فاتو ہر سا کو بننا شے تو مقدم ہو. اللہ کا معنی اینا بھی آتا ہے, اللہ کا معنی کیفا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کرنا تم نے آگے سے ہے, یہ مقدم ہونا دفعہ رکھنا مقدر ہے. یہ اتنی شروع سے چلتے رہتے ہیں. ایک دو طالب علم سے امتحان لیا اور آیت پڑھی رضوان من اللہ اکبر. انہوں نے کہا بھی آیت کا ترجمہ ہے کہ رضوان اللہ سے بڑا ہے, رضوان اللہ سے بڑا ہے. تو یہ تو اشکال ہے, سب سے بڑا تو اللہ ہے, رضوان کیسے اللہ سے بڑا ہے, رضوان کیسے اللہ سے بڑا ہے. طالب علم نے کہا حضرت کہ رضوان کو خریدتے جزیہ رسول کلی کے منافی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آج کہہ رہا تھا یہ دفعہ دخل مقدر ہے. آپ سمجھیے دفعہ دخل مقدر, اللہ کرے آپ کو یاد رہے. اشاعت دین, دفاع دین اور نفاذ دین, اس کے طریقے کتنے ہیں, آپ کا منصب ہے. میں سے یہ باتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. نمبر 1 تحریر, نمبر 2 تقریر, نمبر 3 مناظرہ, نمبر 4 تحریر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تقریر اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے, مناظرہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے, اور جہاد کرنا تو حضور فرمایا انما بعثت بالساعۃ بالسیف بین النساء. حضور فرمایا میں تو بھیجا ہی اس لیے ہوں, یہ تو مقاصد بعثت میں سے تھا, اس کو تو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو مقاصد بعثت میں سے تھا. تو تحریر, تقریر, مناظرہ, اور آپ کے لیے تحریر کہاں سے ثابت ہے, آپ کے علم میں ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جاری فرمائے تھے بادشاہان کفر, شاہان عجم کو, شاہان روم کو جاری کیے تھے نا, یہ تحریر تھی یا نہیں. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تحریر اللہ کے پیغمبر سے. تو جو لوگ اشاعت دین اور دفاع دین کا کام قلم سے کرتے ہیں وہ نبی کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کر خطوط بھیجے. بات سمجھتے ہیں, یہ تحریر تھی نا, تحریر بھی ثابت ہوگی. نمبر 2 تقریر. تقریر میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے نثر اور ایک ہے نظم. نثر اور نظم دونوں تقریر کا حصہ ہے. خواہ آدمی تقریر نثر میں کرے اور خواہ آدمی تقریر نظم میں کرے. نظم کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی بات کو اشعار میں کہے, اور نثر کا معنی ہے کہ اپنی بات کو اشعار میں نہ کہے بلکہ اپنی زبان میں سلاست اور زبانی کے ساتھ کہے بغیر اشعار کے. دونوں چیزیں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے گفتگو کی ہے, اشعار میں بھی کی ہے اور اشعار کے بغیر بھی. آپ نے کہا مان لگنا شعر اور بغیلا, حضور نے شاعر نے کہاں بات کی ہے. اب یہ اشکال کیوں پیدا ہوا کہ آپ اپنا اصول بولیں. ویسے یہ تو مذاق نہیں کرتا, میری باتیں آپ اسے ٹالنا مت, اصول بولتے ہیں. ہمارا اصول یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی تابعین کے قول فعل اور تقریر کو. حضور خود شعر پڑھے تب بھی نبی کی سنت ہے, نبی کے سامنے صحابی شعر پڑھے, نبی سکوت فرمائے تب بھی سنت ہے, اور اگر وہ حضور خود فرمائے شعر پڑھو تو پھر بولیے نا. ایک آدمی نے اعتراض کیا, کہتے ہیں تم کہتے ہو کافر کو قتل کرنا چاہیے, نبی نے خود کبھی قتل کیا ہے. میں نے کہا کیا تو ہے, یہ تو حدیث میں ثابت ہے. ثابت ہے یا نہیں؟ کس کو مارا تھا, امیہ بن ابی بن خلف. ابی بن خلف کو ثابت ہے نا. لیکن میں اور دلیل دیتا ہوں جو بڑی آسان ہے. حضور نے زندگی میں کبھی اذان دی ہے, اذان حضور دیتے تھے, بلال دیتے تھے. اذان دینا سنت ہے کس کی, بلال کی نہیں. اذان دینا پیغمبر کی سنت ہے, دیتے بلال تھے. اقامت کہنا پیغمبر کی سنت ہے, دیتے بلال تھے. کیوں؟ حضرت بلال نے اذان اپنے کہنے سے نہیں دی, نبی کے فرمانے سے دی. عوام کے لیے خیر جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یہ شمائل کے حوالے سے بات کریں. حضرت حسان کے اشعار پیغمبر سنتے اور مسجد نبی میں سنتے. حضرت حسان کے لیے حضور منبر لگاتے, حسان منبر پہ کھڑے ہو کے شعر پڑھتے اور اللہ کے نبی سنتے اور سن کر حضور سے دعائیں دیتے. ان اللہ لا یؤید حسان بروح القدس ما ينافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اے حسان تو نبی کا دفاع کرتا ہے, اللہ تیری مدد کے لیے آسمان سے جبریل کو نازل کرتے. ایسے ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں تقریر میں بھی پیغمبر کی سنت ہے, اور تحریر میں بھی پیغمبر کی, نثر بھی پیغمبر کی سنت ہے, نظم بھی پیغمبر کی سنت ہے. یہ سب باتیں اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی اشعار کے ذریعے دین کی خدمت کرے تو اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس پر سکوت کرنا چاہیے. اتنی جلدی اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہیے.
غزوہ احد میں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین موجود تھے. جنگ ہوئی, صحابی لڑ رہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان من العشرۃ المبشرۃ بالجنہ. کتنا بڑا صحابی لڑے, اپنا ہاتھ بھی چلاتے ہیں اور اپنی زبان بھی چلاتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کافروں کی گردنیں اڑاتے اور اپنی زبان سے فرماتے نحن فمات غالب ومالک یذب الرسول المبارک نضرب عنه القوم فی المعارک ضرب سفاہ القوم فی المبارک. فرماتے لوگوں میں عام آدمی نہیں ہوں, میں قبیلے مالک آدمی ہوں. خاندانی تفاوت ویسے جائز نہیں ہے, میدان جنگ میں جائز. اور جہاد تو بہت سارے مسائل بدل دیتا ہے. اللہ کی قسم اے کاش تمہیں جہاد سے تھوڑی سی محبت ہوتی. ظالم نہیں کر سکتا جہاد نہ کر, مگر جہاد کے بارے میں زبان تو بند رکھ. اگر تجھے مناظرہ کرنا نہیں آتا تو مناظرین کے بارے میں خاموش تو رہنا ہے. تو نہیں لکھ سکتا نہ لکھنے والوں پر تو سکوت اختیار کر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف میں کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب. حضور نے نبوت کا تذکرہ کیا, ساتھ خاندانی شرافت کو بیان کیا. اور میں ہم ڈرپوک لوگ نہیں ہیں. جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ پیغمبر نسب کو بیان فرماتے ہیں. تو خاندانی تفاخر بھی میدان جنگ میں ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ لڑ رہے ہیں, اپنا ساتھی سے اشار پڑھ رہے ہیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کیا, اور پیغمبر کے دفاع میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا باب شروع ہوا, باب کھاتا. حضور کا دفاع نہیں چھوڑا. واپس آئے مدینہ منورہ میں, حضور نے فرمایا حسان میرے طلحہ کی شان میں کھڑے ہو کر کھیل پر, میرے طلحہ کا استقبال کرو. یہ ہے مجاہدین سے محبت. فرمایا میرے طلحہ کا استقبال کرو. حضرت حسان کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا طلحہ کا یوم شیر آسا محمد اللہ ساعت ذاقت علیہ و شقتی. حضرت طلحہ سے فرمایا یقین بکفیہ الرماح واسلمت اصابعہ تحت السیوف وسلتی وکان امام الناس الا محمدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا حاما علی الدین. ایک دو شعر میں نہیں لائے, میں آپ کو ساتھ سنا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے خود شروع کر دیے. فرمایا حما نبی الہدی والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا حاما علی الدین صبر علی الطاعة ولت حماتهم والناس باللیل مهدی ومفتون یا طلحة بن عبید اللہ قد عجبت لك الجنان وزوجت المحاحین. ابو بکر بیٹھے عمر کھڑے ہوئے, سبحان اللہ, حضرت عمر کھڑے ہوئے. فرمایا حما نبی الہدی بالسیف والخلق وما تولى جميع الناس بالكسب. یہ تھے صحابہ ان کے مزاج سے جاننا. ہم کہتے ہیں کہ پہلے دین نہیں ہے اور صحابی خود کھڑے ہوئے پڑھتے مزاج نبوت جانتے تھے نا. تو حضور نے فرمایا پڑھو ہم خلا کی سامنے کو سیدھے صحابہ نے پڑھے ہیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی تھے, شاید سے دربار نبوت کے شاید حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سنا ہوگا مسلم جلد ثانی کے اندر روایت موجود ہے, صفحہ سے بارے بنا کر حسان کے اندر آپ پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں ابو سفیان نے اشعار پڑھے. ابھی مسلمان نہیں ہوتے, مسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا نام لے کر, اتنا تھا قریش نے مذمت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. حضور نے فرمایا کہ حضور قریشن قریش کی حذف کرو. کیا فرمایا فإنها أشد علیہ, اس لیے کہ جو قریش ہیں یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے, لیکن جب ان کی مذمت بیان کی جیسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. خاندانی لوگ تھے نا, خاندانی لوگ مرنا برداشت کرتے ہیں, خاندانی لوگ سارے برداشت نہیں کرتے. قریشی تھے, ان کا اپنا ہی مزاج تھا. آپ نے سو یہ مجال مطلب اگر کیا جاتا ہے بس گردن کھانے لگا نیچے کو پتا چلے سنتان کی گردن ہے. خاندانی جو ہے یہی وجہ آپ محسوس نہ فرمائیں. یہ تو ہو سکتا ہے نبی فقیر اور مسکین ہو, یہ نہیں ہو سکتا نبی کا خاندانی منصب کا ہو. نبی ہمیشہ بڑے خاندان کا مسئلہ کہاں ہونا چاہیے. تو کا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ خاندانی خلافت معافی مسئلہ کو ہوگا جانا دیا جاتا. ہاں جان کرو حضرت ہے رسول اللہ فرمایا کہ نشان میں مذمت نہ کرو. عبداللہ بن رواحہ پر حضور کو مزہ نہیں آیا. ایک اور سے ابن مالک سے مزہ فرمایا حسان کو بڑھو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. حضرت حسان نے آتے فرمایا کہ اب مزہ آئے, خود فرماتا حال علی الان, اب وقت ہے اب آئے گا نا مزہ. حضور فرمائے حسان کے پر مزہ نہیں آئے گا. انہیں مزہ آئے گا. حسان فرمانے کہ ارسل الى هذا الاسد, فرمایا کہ آپ کو شیر کو بھیجے پھر مزے دیکھو. پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اشعار پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اشعار میں یہ حدیث میں بڑے عجیب الفاظ ہیں مسلم کے، حضرت اشعار نے اپنی زبان کو باہر نکالا فجعل يحرك اب آئے دوست میں بھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں جس بات میں آ رہا ہوں حضور نے فرمایا اشعار حدیث پڑھ کے لاتا جلدی نہ کر ابو بکر کے بارے میں فرمایا یہ قریش کے نسب کا باہر ہے ابو بکر سے نسب پوچھ رہے میرا بھی کہیں ایسا نہیں جو قریشیوں سے چڑھنا شروع کریں تو میرے نسب کو بھی لگے گا یہ مسلم اور بعد میں نقل کر رہا ہوں پر میں ابو بکر سے نسب پوچھ رہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے نسب کو الگ کر کے بیان کیا جب نسب بیان ہوا حضرت فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر ابو بکر نے بیان کر لیا لیکن اللہ کی قسم میں آج آپ کو ان قریش سے ایسے نکال دوں گا کہ جیسے بال کو آٹے سے باہر نکالا جاتا ہے ویسے باہر نکال دوں گا. اب سنو حضرت حسان ابو سفیان کے مد مقابل کریں گے حضرت سفیان حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اشعار میں دین کا دفاع کرتے ہیں. اشعار میں دین کا دفاع ہے نا حضرت حسان 10 میں اور ڈاکٹر محمد حضرت محمد وعند اللہ فی ذات الجزاء حضرت محمد مرن کثیرا رسول اللہ سیمۃ الوفاء فإن ابی وبال فی وعردی رضی محمد منکم بقاء ثقلت بنیتی ان لم تروها تصير نقع من شمس الشفاء جبارین العینۃ مسعدات. اب سنو یہ حضرت حسان کہتے ہیں پیغمبر کے کہنے پہ فرما رہے ہیں فرمایا جبارین العینۃ مسعدات تلقمهن بالخمر النساء فإن آنسوا عنا تمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے اگر تم نہ دے وإلا فاصبروا بذراب يوم يعز الله فيه من يشاء. ہٹ جاؤ راستے ورنہ انتظار کرو جب رب تمہیں ذلیل کرے گا اللہ نے عزت دے گا. اب حضرت حسان نے شروع کر دی فرمایا الا فاصبروا بذراب يوم يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد ارسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء يلاقي كل يوم من معد سبابا او قتال او حجاب فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وروح القدس فينا ليس به كفاء. حضرت حسان نے شعر پڑھے اور پیغمبر کے کہنے پر پڑھے اگر اشعار سے دین کا دفاع سنت نہیں کہ حضور نے کیوں سنے. اور میری بات سمجھے میں اس کا حوالے میں جو اگر یہ وقت ہوتا تو میں آپ کو صحابہ یا قصیدے سناتا رہتا اور آپ سن کر اللہ قسم جوش میں آتے صحابہ قصیدے پڑھتے جاتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے تحریر ایک کیا ہے نمبر 2 تقریر میں نثر بھی شامل ہے اور تقریر میں نظم بھی شامل ہے. نمبر 3 مناظرہ اور تقریر میں فرق یہ ہے تقریر میں ایک فریق بولتا ہے اور دوسرے سارے سنتے ہیں اور مناظرے میں آدمی بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اس لیے مناظر کا حوصلہ خطیب سے زیادہ ہوتا ہے. مناظر کا حوصلہ خطیب سے مناظر کا علم خطیب سے زیادہ ہوتا ہے. مناظر کی حالات پہ نظر خطیب سے زیادہ ہوتی ہے اور مناظر کے حوصلے فصاحت خطیب سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ خطیب ان آدمیوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو اس کی عقیدت مند ہوتے ہیں اور مناظر گفتگو ان سے کرتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں. مخالف سے بات کہنی مشکل ہے عقیدت مندوں سے بات کہنی آسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مناظر کا درجہ خطیب سے اعلیٰ. میری بات سمجھتے ہیں میں جس خطیب پر بیٹھوں مجھے اس پر فضائل سے حل کرنے چاہیے کہ نہیں اور اپنی کرسی کے بجائے تو سنانے چاہیے نا تمہیں تو جس کے نیچے توڑ دو. میں اس لیے کہتا ہوں مناظر میں تقریر میں فرق عرض کر رہا ہوں کہ تقریر میں ایک شخص بولتا ہے باقی سنتے ہیں اور مناظرہ کا باب مخالف سے ہے نا اور مقابلہ جانبین سے ہوتا ہے. اس لیے یہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے یہ دیکھتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے دلیل دیتا بھی ہے دلیل توڑتا بھی ہے. یہ اپنا موقف پیش بھی کرتا ہے اور اپنے موقف کا دفاع بھی کرتا ہے اور مناظرے سے دین کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. سورہ آل عمران آپ جا کر پڑھنا سورہ آل عمران کی آپ تفسیر پڑھنا. آل عمران میں یہی تھا نا نجران کا لشکر آیا تھا وفد 60 آدمی کا حضور سے مناظرہ ہوا تھا اور پیغمبر نے مناظرہ کیا. جب مناظرے میں ہار گئے تو پھر باری کس کی آئی؟ مبالغے. پھر کس کی باری آئی؟ مبالغے کی. میں مبالغے کا اس لیے درمیان میں اشاعت اور دفاع میں تذکرہ نہیں کر رہا کہ مبالغہ اصول پر ہوتا ہے فروع پر نہیں ہوتا. مبالغہ اصول پر ہوتا ہے فروع پر نہیں ہوتا. اس میں کبھی انسان کو غلط فہمی لگ جاتی ہے اس لیے کوئی ہر آدمی مبالغے کے چیلنج نہیں کرتا. تمہیں بات سمجھو اور مباہلہ کرنا یہ پیغمبر کے لیے تو ثابت ہے اور بچیوں کے لیے مباہلہ کرنا چاہیے یا کرنا نہیں چاہیے اس کے اندر کلام ہے. اس لیے میں نے آپ سے مباہلے کا تذکرہ نہیں کیا صرف مناظرے کا تذکرہ کیا. بات سمجھے کل آپ کہنا تھے یہ تو کہتا ہے 4 طریقے کا 5 مباہلہ نہیں تو تھا. نبی نے مباہلہ فرمایا تھا یہ اس وقت کیا جب مناظرے میں وہ ہار گئے اور بات مانے گئی پھر پیغمبر مباہلے کو رکا ہے چلو ان کو یوں ہی منا دو. ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ہر آدمی کا منصب
حضرت سید انور شاہ کشمیری نبر اللہ وکلہ دیوبند سے چلے اور بہاول پور آئے مرزائیت کا مقدمہ لڑنے کے لیے عدالت سنا ہے نا، مقدمہ لڑنے کے لیے آئے، حضرت کا مناظرہ ہوتا رہا، آپ نے مناظرہ سنا ہوگا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے عدالت میں دلائل دے رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے حادثے کے بارے میں کہ اس موقع پہ مخالف مناظر نے یہ عبارت پیش کری، یہ جو مخالف مناظر نے امت کے اجماع پر مسلم الثبوت کا حوالہ پیش کیا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس نے عبارت غلط پڑھی ہے، جج نے کہا شاہ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اس نے عبارت غلط پڑھی ہے، شاہ صاحب فرمانے لگے کتاب میرے پاس کرو یا کتاب خود دیکھو، اگر اس نے مناظر ٹھیک عبارت ٹھیک پڑھی ہو میں اسٹمپ لکھ دوں گا، جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، شاہ نے فرمایا 36 سال پہلے میں نے مسلم الثبوت کا مطالعہ کیا تھا، یہ میرے پاس دلیل ہے، 36 سال پہلے جب مناظر لاجواب ہوا اور مناظرے میں ہار گیا، وہ مانا نہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سید تھا، تو کیا تھا، سید تھا، اور با عمل سید تھا، با کردار سید تھا، شاہ جی فرمانے لگے اگر دلائل سے نہیں مانتا تو مرزا قادیانی تجھے قادیان میں قبر میں جلتا ہوا دکھا دو، پھر مان جائے گا، کہ سید تھا، فرمایا مان جائے گا، اس نے کہا پھر بھی نہیں مانوں گا، میں سمجھ ہوں تو میری آنکھوں کے ساتھ یہ ہے ختم اللہ والا قلوب مانا سمے والا سارے بچاوا، یہ لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کرے، لیکن یہ ہر آدمی مباہلے کی چیلنج نہ دیتا پھرے، مناظرہ اور ہم تو کہتے ہیں مناظرے کی چیلنج بھی ہر آدمی نہ دے، کبھی آدمی چیلنج دے کر پھنس جاتا ہے اور چیلنج قبول کر کے بھی پھنس جاتا ہے، یہ جو فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ سانپ ہے، یہ کون ہے، اور سانپ سے وہی لڑے جو سانپ کا منتر جانتا ہو، جو سانپ کا منتر نہیں جانتا ہو سانپ کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے مارا جائے، لیکن آپ منتر سیکھیں اور پھر اس سانپ کو پکڑے، لیکن جب تک منتر نہیں آتا اس وقت تک سانپ کو پھیرنے کی کوشش نہ کریں، مناظرہ سمجھیے تو ایک یہ مسئلہ ہے مناظرے کا، مناظرہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک اور آپ نے پڑھی ہوگی، آپ سیرت نبیہ ابن شام ابن صافیہ پڑھیں، عجیب عجیب یقین کریں کس سے لکھے ہماری اس کا نظر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے مقابلے کے لیے، اور مقابلہ کس بات سے ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم مناظرہ کریں گے خطابت میں، ہم مناظرہ کریں گے اشعار میں، یہ مناظرے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر کون کا خطیب آیا، ادھر نبی نے خطیب کھڑا کیا، ان کا خطیب ہار گیا، ادھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، ادھر حسان کھڑے ہوئے، نبی کا شاعر جیت گیا، دونوں باتوں میں جیت گئے، اور ان لوگوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کہ جس طرح عقائد میں ہم تم سے نہیں لڑ سکتے، خطابت اور شاعری میں بھی ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محمد کا عقیدہ بھی سچا ہے اور محمد کی شاعری اور خطابت بھی سچی ہے، حضور نے خطیب پیش کی ہے، خطیب محمد نے خطیب پیش کیا، اپنی دونوں سے خطابت کا مقابلہ، ہم کہتے ہیں کہ بڑھ کے بات ہے کہ کون سا دین پانی چلائے اور یہ پوری ہے، یہ کون سا دین، یقین کریں کہ یہ جملے سن کر انسان اتنا دل کھلتا ہے، بھائی اگر ایک فیلڈ میں آپ، میں مدرس نہیں ہوں، میں کتابیں نہیں پڑھا رہا، میں مدرس نہیں ہوں، لیکن اس کا معنی میں یہ بکنا شروع کر دوں تو مدرس کیا کر رہے ہیں، اگر مدرس نہ کچھ کرتے تو میں آج اس سیٹ پر کیسے بیٹھا ہوتا، یہ ان مدرسین کی محنت کا صلہ ہے جو اسٹیج پر ممکن ہے ایک جملہ بھی نہ فرما سکتے ہوں، ان کی محنت کی میں آپ کے سامنے بیٹھا بڑھ کے مارتا، یہ کس کی محنت ہے، یہ مدرسین کی محنت ہے، یہ غلط بات ہے کہ آدمی ان پر بولنا شروع کرے، نہ ان کے لیے گنجائش ہے خطیبوں پر بولے، نہ خطیبوں کے لیے گنجائش ہے ان کے لیے بولے، مدارس ہمارے قلعے ہیں، مدارس ہمارے قلعے ہیں نا، قلعے کی نوعیت اور ہوتی ہے اور میدان میں لڑنے والے فوجیوں کی نوعیت ہے اور ہوتی ہے، قلعے فوجوں کو محفوظ بھی کرتی ہیں، فوجیں تیار بھی کرتی ہیں اور فوجوں کو سامان کمک اور غفلت ہو جاتی ہیں، اب آپ کیا کہ قلعے میں بیٹھا ہوا یہ تاکسی لڑتا کیوں نہیں، کی بات ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا منصب ہے، اس منصب میں رہ کر کام کرتا رہے، تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مناظرہ یہ بھی مستقل اشاعت دین اور دفاع دین کا ذریعہ ہے، مناظرہ پیغمبر کی سنت سے بھی ثابت ہے، مناظرہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام نے براہ راست مناظرے کیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مناظرہ کیا تھا، یہ کیا تھا نا، آپ نے مناظرہ سنا ہوا ہے، چلو اس کا ایک حصہ میری زبان سے بھی سن لو، مناظرے کے کئی حصے، ایک حصہ میں سناتا ہوں، قرآن کا علم کرا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پہ دلیل دی، کیا فرمایا ربی اللہ یحیی و یمیت، نمرود نے دلیل کو توڑا اور کہتا قال انا ہوئی وہ ہم نے دلیل توڑا، وہ دلیل کو توڑ سکا نہیں، اس نے غلط انداز میں توڑا، ابراہیم علیہ السلام کا موقف اور تھا، نمرود کا موقف اور تھا، اس نے جس نے سزائے موت کا فیصلہ بری کر دیا، جو بری تھا اس کو فیصلہ دیا اس کو مار دو، اس نے کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، حضرت ابراہیم نے سمجھے یہ غبی ہے، یہ کنزین ہے، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ میری دلیل کو سمجھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے انداز کو بدلا، دلیل نہیں بدلی،
یہ مستقل اصول ہے کہ دلیل الگ تھی یا نہیں تھی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل نہیں دی تھی, دلیل کا انداز بدلا تھا. آپ اس موضوع پر تفسیر کبیر جا کے پڑھنا, آپ اشد سے اٹھیں گے کہ امام راضی ابراہیم کے دلائل کو کس انداز میں نقل کیا. اس سے مستقل میں گفتگو وجوہ ترجیح نکل گئی کہ دوسری دلیل نہیں تھی بلکہ اپنے دلیل کا انداز بدلا. وہ تو ہر مفسر کا اپنا ذوق ہے, کوئی دوسری دلیل کہہ دے تب بھی حرج نہیں ہے, دلیل کا انداز بدلنا چاہے تب بھی حرج نہیں ہے. انداز سنو, ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیا دی, فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من سننا ذرا, ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من فبرت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا روزانہ مشرق سے میرا رب سورج کو لاتا ہے, اگر تو خدا ہے تو کل تو لا مشرق سے. یہ نہیں فرمایا. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کا ذہن ابھی تک وہاں نہیں پہنچا, اللہ کرے پہنچ جائے گا انشاءاللہ. میں نے کسی مقصد کے دلیل کو چھیڑا ہے, اس انداز میں عام طور پہ دلیل بیان نہیں کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من میرا اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے, تو خدا ہے تو پھر بولیے نا تو خدا ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ روزانہ رب لاتا ہے کل تو لا, کیوں کل تو سورج نے آنا تھا, نمرود نے کہنا تھا کہ دیکھو آ نہیں گیا. اور اللہ کا نظام چل رہا ہے نا, ممکن ہے اللہ ابراہیم کے جملے پر نظام بدل لیتے, وہ تو رب کی قدرت ہے, لیکن قیامت تک نظام چلنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل میں یہ نہیں کہا کہ روزانہ رب لاتے ہیں کل تو لا. ہم کہتے ہیں جو لوگ اللہ کے دربار کو چھوڑ کے قبروں پہ جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ولیوں سے مانتے ہیں, ان کو یہ کہنا چاہیے ابراہیم کا طرز استدلال یہ ہے, اے میرے ولی, اے میرے خدا, اے میرے داتا, جو لفظ چاہے وہ بکتا رہے, اور یہ کہے کہ جس سراغ سے اللہ دیتا ہے وہ سراغ سے تو نہیں آتا. اب پیر جی آپ راہ بدل دیں, پیر جی راہ بات سمجھے نہیں ہے بھائی, اگر اسی راستے سے آنا ہے وہ تو رب لائے گا نا. ابراہیم نے نمرود سے کیا تھا, ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها, اللہ مشرق سے لاتا ہے, تو رب ہے تو مغرب سے لا. اس ولی سے کہہ دو اللہ بیٹا آگے سے دیتا ہے, تو ولی ہے تو پیچھے سے دے, ہم ماننے کا بیٹا تو ہے. یہ طرز استدلال میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا ہے. یہ طرز استدلال میرا نہیں ہے, ابراہیم کا ہے. حضرت ابراہیم کا طرز استدلال یہ تھا کہ رب سورج مشرق سے لاتا ہے, تو رب ہے تو مغرب سے لا. ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں سے کہہ دو جو راہ رب نے دی ہے اس راہ سے تو بیٹا نہیں آتا, اب تو راہ ہے تو راہ بدل کے بیٹا دے. راہ بدل کے آ گیا تو ہم بھی ماننے کے پیر نے دیا, اور راہ بدل کے نہیں آتا تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہے. وہ تو رب نے دینا تھا, تمہیں جلدی ہوگی. کہتے ہیں نا اللہ کیا دیر ہے اندھیر ہے, یہ غلط ہے. اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں, یہ غلط ہے. اللہ کیا دیر بھی نہیں, اللہ کیا اندھیر بھی نہیں. اللہ کیا دیر بھی نہیں, اللہ کیا ہاں وہ ہونا دیر, ہم دیر سمجھے, اللہ کیا دیر نہیں ہے. اللہ نے تو 20 سال بعد ہی دینا تھا, اور یہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے مجھے محنت کرتے ہو کیوں نہیں آ رہا, رب نہیں دیتا, پیر کے پاس جاؤ. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زور بہت لگایا لیکن کچھ ہو نہیں رہا, جاؤں میں پیر کے پاس. یہ بیچارہ یہ سمجھا نا, اللہ کے رب نے تو دینا ہی 20 سال بعد تھا. نہیں بات سمجھے, یہ قرآن کی تفسیر نہیں, بولتے نہیں. آپ کہتے ہیں تو قرآن کی تفسیر نہیں آتی. بھائی آتی ہے لیکن تم ہم سے پڑھو گے پھر پتہ چلے نا. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, جب کسی کے آپ یہ تو میں ایسے چٹکلوں میں بات کر رہا ہوں, تفصیلی اسباق پر پہلے گفتگو نہیں. ہاں اگر تفصیلی ذوق پر مجھے یہاں وقت ملے پھر میں آپ کو بتاؤں قرآن کی تفسیر کیسے تفسیر ہوتی کیسے, اور قرآن سمجھنے کے لیے باتیں چاہیے کون سے. آپ پھر آپ دیکھیں, آپ محسوس کریں کہ یار ان کو قرآن آتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کسی اور کو آتا تو ان کو بھی ہے, آتا ان کو بھی ہے. یہ ایسے ہی ہے, آپ محسوس نہ فرمائیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تم فقہ کی بات کرتے ہو, قرآن حدیث کی بات ہے. ایسی ہے نا, کہتے ہیں تم قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے, فقہ کی بات کرتے ہو. ہم غیر مقلدین میں کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث ہی تو ہے, الگ چیز تو نہیں ہے. جس طرح ان کو صبح پیدا ہوا اسی طرح ان کو صبح پیدا ہوا کہ ہمارے حضرات تو قرآن پڑھتے ہیں, تم قرآن پڑھتے, کبھی المحمد کا نام لیتے ہو, کبھی شیخ الحدیث کا نام لیتے ہو, کبھی مدنی کا نام لیتے ہو. بابا المحمد تو قرآن کے خلاف ہی چیزیں ہیں, جو قرآن کے خلاف عقیدے ہیں, خلاف تو نہیں ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا ناد ہوتا ہی ہے کہ آدمی دلیل دیتا ہے, اس دلیل پر آیت نہیں پڑتا تو آدمی سمجھتا ہے اس کو قرآن نہیں آتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی, آتا ہے لیکن ہر موقع میں آیات اس میں تلاوت نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ایک پورا مناظرہ سمجھیے, اور کچھ سمجھو کہ نہیں. یہ تو میرا چاہ رہا تھا میں آپ کو مناظرے پر کس سے سناتا ہے کہ نہیں, کئی آپ کو کس سے سناتا. مناظرے کے لیے انسان کو عقل چاہیے, حاضر دماغی چاہیے, دلائل چاہیے. میں نے کتنی باتیں کی ہیں, دلائل بھی چاہیے, عقل بھی چاہیے, اور حاضر دماغی چاہیے. بات اس کی سنو اور بات کو ہو, اور موقع پر اس کی گرفت کرو, پھر ہوتے ہیں مناظرے.
علامہ خان محمود احمد برکاتہ وہاں لاہور میں تھے، مناظرہ تھا، بریلویوں سے طے کیا تھا، بریلویوں نے موقع پر بریلوی ملا کوئی نہ مسجد سے بریلی ہوگی. علامہ صاحب نے دوستوں جو حضرت مناظرہ ہے، علامہ صاحب آگے برائن احمدیہ یہ کتاب کو حاصل مل گئی، حضرت مل گئی، عدالت العام وغیرہ کتابیں لی اور مناظرے میں آگے. علامہ صاحب نے شرطیں پڑھی نہیں تھی اور بار بار مولانا فرمایا سے مولانا منیر احمد صاحب بات ہوں کہ شرطیں پہلے طے کر لیا کرو، شرطوں میں پھنسا نہ کرو. علامہ صاحب نے برائن احمدیہ سے حوالے شروع کیے. مرزا مناظر فوراً کھڑا ہوا، کہتا ہے مولانا آپ نے مناظرے کی شرائط پڑھی ہے؟ علامہ صاحب نے پڑھی نہیں تھی، اور میں تو بتا کون سی ہے. ابھی کہتا ہے نہیں پڑھی تو پھنستے تھے نا، یہ نہیں تھا، اور میں تو بتا کون سی شرط نے کہا تم نے پڑھی ہے. علامہ صاحب نے کہا میں تو شرطوں کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں نا، میں جس شرط ہٹاؤں تو شرط کا نام میں کس کہتا ہوں. مناظر نے کہا حضرت آپ نے شرطیں شاید پڑھی نہیں ہے. مولانا نے فرمایا نہیں پڑھی، کون کہتا نہیں پڑھی؟ جس شرط سے میں ہٹاؤں تو شرط نام میں فلاں شرط میں ہٹی ہوں. اس نے کہا ہماری شرائط میں یہ بات شرط طے تھی کہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے. علامہ صاحب نے کہا میں تو شرطوں کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، مرزے کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو حدیث ہے، نہیں مانتے تو مناظرہ ختم ہے. ورنہ مسئلہ یہ حالت دماغی تھی. اس بریلی نے فوراً پاسا پلٹ کر کہا، اس نے کہا مولانا ہمیں تو کافر کہتے ہو، جن کی مسجد مناظرہ تم دیکھو ان کے عقیدے کون سے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو یا اللہ ہے، ادھر ہے یا رسول اللہ. علامہ صاحب نے کہا اس میں کون سا ہے؟ اچھا بھی آپ میں سے کون کون حج پر گیا ہے؟ ایک کھڑا ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. آپ سے نہیں پوچھ رہا. 20-25 کھڑے ہو گئے. علامہ صاحب نے کہا اچھا بھی تم میں سے کوئی عمرے پر بھی گیا ہے؟ اوپر عمرے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے. توحید-سنت.com. چلو حج والے عمرے والے ہو گئے نا، وہ بھی کھڑے ہو گئے 10-15 میں، ہم کسی کیوں رہے؟ علامہ صاحب نے اچھا یہ بتاؤ تم جدہ میں گئے ہو؟ مکہ میں گئے ہو؟ مدینہ منورہ میں گئے ہو؟ علامہ صاحب فرمایا تم نے وہاں یا اللہ یا محمد دیکھا تھا؟ ہم نے کہا جی نہیں. علامہ صاحب فرمایا ایک ہوتا ہے یا عربی والا، ایک ہوتا ہے یا پنجابی والا. اگر ہوتا ہے یا عربی والا تو مکہ مدینہ اور جدہ میں لکھا ہوتا. یہ یا عربی والا نہیں ہے، یہ یا پنجابی والا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی ہستیوں کا نظام چلتا ہے، دنیا میں دو ہی شخصیتیں سب سے اعلیٰ ہے، یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے. اس لیے اب کچھ غلط بات کی ہے. علامہ صاحب اس میں کیا اشکال ہے؟ یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، یہ دونوں چلتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں چلتی. یا اللہ کا رسول. ہماری بحث تیسرے جائے گا تو میں تو بات نکالا، تم بات اسی کرو، ہماری بات نہ کرو تو مرزا ہی مناظر خاموش ہو گیا. یہی بات سمجھو، یہ ہوتا ہے مناظرے کا طریقہ. پھر مناظرے آتے ہیں. میں ایک آخری قصہ مناظرے پر سنا کر بات کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آیا ہے. چوتھا میں نے 4 باتیں ذکر کی ہیں. نمبر 1 تحریر، نمبر 2 تقریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد. یہ تو باقی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے کم دیر سے انشاءاللہ. ایک سن لیں، مناظرہ کریں ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ادب کا خیال کریں. مناظرے میں ایسی گفتگو نہ کریں کہ اپنے بزرگوں پر جھر رکے. مناظرے میں ایسی صورتیں اختیار نہ کریں کہ اپنوں کو بکنا شروع کر دیں. اپنوں کا خیال رکھ کے ذرا گفتگو کریں. اپنے اکابر پر بولنا یہ مناسب نہیں. ہم عموماً قرآن کی تفسیر میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ اکابر پر بولنا شروع کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. حضرت مولانا امین القادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چٹے میں اسی طرح بند کر دوں. مولانا فرمایا کہ میں کل جواب دے دوں اور ورنہ پھر کبھی سے میرا جتنا وقت ہے میں نے اتنی بات کرنی ہے. حضرت فرماتے تھے ایک مناظرہ سنایا کرتے ہیں، میں وہ صرف آپ کو ایک دلچسپی کے لیے مناظرہ سناتا ہوں. مولانا فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا، بجاؤ فلانے کو بلا کر لاؤ. اس پرندے کو بلانے کے لیے گئے تو حضرت سلیمان کو واپس آ گیا. سلیمان نے فرمایا کہ وہ پرندہ جو تھا آیا کیوں نہیں بھائی، تم اکیلے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہاں 2 پرندوں میں مناظرہ ہو رہا تھا اور وہ صالح سے اس لیے نہیں آیا. سلیمان نے فرمایا وہ کہتا گیا تھا. اس نے کہا حضرت وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں صالح ہوں اور صالح کے ذمہ ضروری ہے کہ فیصلہ عدل کے مطابق کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، جب پہلے اللہ کا حکم پورا کرو پھر نبی کے حکم پر عمل کریں. سلیمان سے بتایا بڑی بات ہے یار، اب تو مناظرہ انسانوں سے کر کر نبیوں میں شروع کر پرندوں میں شروع ہو گیا. سلیمان سے بڑا تعجب ہوا اور میں اچھا مناظرہ کس بات پر تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ مناظرہ کس بات پر تھا؟ ایک مناظر کہتا ہے کہ دوبر افضل ہے اور ایک کہتا ہے کہ کم افضل ہے. ہم سمجھ گئے ایک کہتا ہے کہ منہ افضل ہے اور ایک کہتا ہے دوبر افضل ہے. حضرت سلمان کا صاحب فرمانے لگے بھائی یہ بھی کوئی مناظرہ ہے، یہ بھی مناظرے والی بات ہے کہ دوبر افضل ہے یا اس کا منہ افضل ہے. اچھا حضرت سلمان صاحب فرمانے لگے چلو یار جو بھی افضل ہے، جو کہتا ہے منہ افضل ہے اس کی بات تو سمجھ آتی ہے، جو کہتا ہے دوبر افضل ہے اس پر بھی دلیل ہے. بالکل وہ بھی دلیلیں دے رہا تھا. حضرت سلمان نے تعجب سے پوچھا وہ بھی دلیل دے رہا تھا؟
اس نے کہا جی وہ بھی دلیل دے رہا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد دلیلیں تھی. جی بالکل تھی. اور میں کوئی دلیل تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یاد ہے. میں سناؤ. کہتے جس نے کہا دوبل افضل ہے, ایک کہتا ہے فم افضل ہے اور ایک کہتا ہے پہلے ایک بنا کے کھڑا ہو, کہتے ہیں منہ افضل ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, تر و تازہ رہتا ہے, اور ایک ہر وقت منہ اوپر رہتا ہے, اور زبر ہر وقت پردہ کی رہتی ہے, چھپی رہتی ہے, اور جب چھپی رہتی ہے ہر وقت وہ نیچے رہتی ہے. ہزارہ وہ نیچے ہے اور وہ اوپر ہے, اور اوپر نیچے سے اعلیٰ ہوتا ہے, جیسے وہ شیطان کو دھوکا ہوا تھا. حضرت سلمان فرمایا اچھا. اور جو کہتا ہے زبر افضل ہے وہ کہتے دوسرا مناظر کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ انصاف ختم ہو گیا, قیامت قریب آ گئی. میں پہلے ہی کہتا تھا انصاف ختم ہو گیا, قیامت ہے قریب آ گئی ہے. بابا زبر نیچے ہے اس لیے کہ یہ متواضع ہے, منہ اوپر ہے یہ متکبر ہے, اور تواضع تکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے تواضع افضل ہے یا تکبر؟ آپ بتاؤ. تواضع افضل ہے تکبر؟ تواضع افضل ہے اس لیے ملے گا. اب پھر دوسرا مناظر کھڑا ہوگا. میں تو حیران ہوں جتنا بیوقوف کا مطلب کہاں سے آ گیا, موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور بیوقوف انسان منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے, منہ سے نبیوں کا نام نکلتا ہے, منہ سے پاک کلام پڑی جاتی ہے, اور زبر سے تو گم ہی گم نکلتا ہے, تو منہ زبر کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ کیا دوسرا مناظر بیٹھا ہوا کہتا ہے میں پہلے کہتا تھا انصاف ختم ہو گیا, قیامت قریب آ رہی ہے. میں پہلے نہیں کہتا تھا دنیا میں انصاف ہو گیا. اس نے کہا دیکھو غلاظت منہ سے بھی نکلتی ہے اور غلاظت دبر سے بھی نکلتی ہے. جو غلاظت دبر سے نکلتی ہے وہ ایک لوٹے پانی سے صاف ہو جاتی ہے, اور جو کبر اور سرے کی غلاظت منہ سے نکلتی ہے وہ دریاؤں سے بھی صاف نہیں ہوتی. تمہیں چھوٹی نجات سے یاد ہے لیکن بڑی نجات سے تمہیں یاد نہیں ہے. بریک ایسی ہے لگتی ہے. اللہ سلمان السلام فرمانے لگے یار دونوں ملازم تمہیں صاف تو معلوم ہوتے مڈیلت بڑی زبردست ہے. اچھا سلمان علیہ السلام فرمایا اچھا تم نے ان میں سے فیصلہ کیا ہوا؟ کوئی فیصلہ ہوا یا بغیر فیصلے کا مناظرہ ختم ہو گیا؟ اس نے فیصلہ تو ہوا تھا. سلمان علیہ السلام فرمایا کیا فیصلہ ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ سارے سناخت میں فیصلہ یہ کیا تھا کہ دلائل دونوں کے اپنی جگہ پر درست ہیں, لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. مورخہ 17 جنوری سن 2006. حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب جامع مسجد الحبیب میں بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فیڈرل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370 813. موضوع ہے علماء کرام کی ذمہ داریاں.